نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا۔ لقد بلا شبہ یقیناً صدق سچی خبر دی اللہ نے، صدق صدق سے، رسولہ اپنے رسول کو، رؤیا خواب میں، بالحق حق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ، لا تدخلن تم ضرور بالضرور داخل ہوگے، مسجد الحرامی مسجد حرام میں، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، آمنین سب امن کی حالت میں، محلقین سب منڈانے والے، رؤوسکم اپنے سروں کو منڈانے والے، و مقصرین اور بال قطروانے والے۔ مقصرین کثر سے ہے یعنی تقصیر کرنا، کاٹنا کسی چیز کو، اس سے ہے یہ۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچی خبر دی خواب میں حق کے ساتھ کہ تم ضرور بالضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، امن کی حالت میں، اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے۔ لا تخافون تم سب نہ ڈرتے ہوگے، فعلم پس اس نے جانا، ما لم تعلموا جو نہیں تم سب نے جانا، تخافون خوف سے، علما پس اس نے جانا، ما لم تعلموا جو نہیں تم تعلموا جانا، فجعل تو اس نے عطا کر دی، من دون ذالک اس کے علاوہ، فتح قریبا ایک قریبی فتح، تعلموا علم سے، جعل بنا دی، دونی سوائے، فتح قریبا فتح قریبی بہت بڑی، والذی وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا، رسولہ اپنا رسول، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، یظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اسے، علی الدین کلی ہر دین پر، وکفیٰ باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ، شہیداً بطور گواہ، محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین اور وہ لوگ جو معہ اس کے ساتھ ہیں، اشداء بہت سخت ہیں، علی الکفار کافروں پر، رحماء بہت رحم دل ہیں، بینہم اپنے درمیان۔ اور نہ تم سب ڈرتے اور نہ ڈرتے رہو، پس اس نے وہ جانا جو تم نے نہیں جانا، اور اس نے عطا کر دی اس سے پہلے ایک جلد فتح، یعنی ایک بہت بڑی فتح تمہیں عطا کر دی۔ اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں ہم سب سے پہلے۔ واقع حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف و عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کا وہ خواب بمنزلہ وحی ہی ہوتا ہے، تاہم اس خواب میں یہ تعین نہیں تھا کہ یہ اسی سال ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان اسے بشارت عظیمہ سمجھتے ہوئے عمرے کے لیے فوراً ہی آمادہ ہو گئے اور ان کے لیے عام منادی کرا دی گئی اور چل پڑے۔ بالآخر حدیبیہ میں وہ صلح ہوئی جس کی تفصیل ابھی گزری، حالانکہ اللہ کے علم میں اس خواب کی تعبیر آئندہ سال تھی، جیسا کہ آئندہ سال مسلمانوں نے نہایت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو سچا کر دیا۔ اس سے فتح خیبر، فتح مکہ کے علاوہ صلح کے نتیجے میں جو بکثرت مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہیں، کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قسم ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان 1500 تھے، اس کے 2 سال بعد جب مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو ان کی تعداد 10,000 تھی۔ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے ہر دین پر، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ۔ اسلام کا یہ غلبہ دیگر ادیان پر دلائل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے، تاہم دینوی اور عسکری لحاظ سے بھی قرون اولیٰ اور اس کے ما بعد عرصہ دراز تک، جب تک مسلمان
اپنے دین پر عامل رہے، انہیں غلبہ حاصل رہا، اور آج بھی یہ مادی غلبہ ممکن ہے بشرطیہ کہ مسلمان بن جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آل عمران 139۔ اور تم میں ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ الانجیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ سخت ہیں کافروں پر، بہت رحم دل ہیں آپس میں، اپنے درمیان یعنی آپس میں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تراہم آپ دیکھیں گے اسے رؤیت حلال کمیٹی سے، رکعان رکوع سے ہے، اس حال میں کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجداً سجدہ کرنے والے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً فضل، من اللہ اللہ سے، ورضوانا اور اس کی خوشنودی، سیماہم ان کی نشانی ہے، فی وجوہہم ان کے چہروں پر موجود، من آثار السجود سجدے کرنے کے اثر سے، ذالک یہ، مثلہم ان کی مثال یعنی وصف، التوراتی تورات میں ہے، ومثلہم ان کی مثال یعنی وصف، فی الانجیل انجیل میں ہے، کزرعی اس کھیتی کی طرح، اخرجا اس نے نکالی، خارج خروج، شتو اپنی قوم پر، فازارہ پھر اس نے مضبوط کیا ہے اسے، فاستغلظا پھر وہ سخت ہو گئی، فاستوی پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، علی سوقی اپنے تنے پر، یوجب الزرع وہ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، یبتغون تلاش سے ہے، سیماہم نشانی، وجوہہم وجہ ان کی جمع چہرہ، اثر سجودی ہم کہتے ہیں نا اثر یعنی اثرات، سجودی سجدے کے، مثال مثلہم توراتی تورات ہے، انجیل انجیل ہے، کزرعی زرعی زراعت کے لیے ہم بولتے ہیں کھیتی کے لیے، اخرجا خارج سے، شطأ اپنی قوم پر، آزارہ مضبوط کیا، فاستغلظا پھر وہ سخت ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے اس حال میں کہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی، ان کی نشانی ان کے چہروں میں موجود ہے سجدہ کرنے کے اثر سے، یہ ان کا وصف تورات میں ہے، ان کا وصف انجیل میں بھی ہے، اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی قوم پر نکالی، پھر اس نے اسے مضبوط کیا، پھر وہ سخت ہو گئی، پھر سیدھی کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، وہ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، لیغیظا تاکہ غصہ دلائے، بہم ان کے ذریعے، علی الکفار بہم الکفار کافروں کو، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، منہم ان میں سے، مغفرتاً بخشش کا، واجراً عظیما اور اجر کا بہت بڑے، یغیظا غیظ و غضب سے یعنی غصہ دلائے، بہم اس کے ذریعے، کفار کافروں کو، وعدہ کیا ہے اللہ نے، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا صالحات نیک، ان میں سے مغفرت ہے، واجراً عظیما اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ غصہ دلائے ان کے ذریعے کافروں کو، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان میں سے بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا۔ انجیل پر وقف کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان کی وہ تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہیں، اور آگے کا زرعی میں اس سے پہلے ہم محذوف ہوگا، اور بعض فی التورات پر وقف کرتے ہوئے یعنی ان کی مذکورہ صفت تورات میں ہے، ومثلہم فی الانجیل کو کا زرعی کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی انجیل میں بھی ان کی مثال مانند اس کھیتی کے ہے، شطأ سے مراد پودے کا وہ ظہور ہے جو دانہ پھاڑ کر اللہ کی قدرت سے باہر نکلتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی مثال بیان فرمائی گئی ہے، ابتدا میں وہ قلیل تھے، پھر زیادہ اور مضبوط ہو گئے، جیسے کھیتی ابتدا میں کمزور ہوتی ہے، پھر دن بدن قوی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ مضبوط تنے پر وہ قائم ہو جاتی ہے، یا کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہوں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ اور ان کی روز افزوں قوت و طاقت کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث تھی، اس لیے اس سے اسلام کا دائرہ پھیل رہا اور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں اس فرقہ ضالہ کے دیگر عقائد بھی ان کے کفر پر ہی دال ہیں۔ ہدا اللہ تعالی، اس پوری آیت کا ایک ایک جز صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت، اخروی مغفرت
اور اجر عظیم کو واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوی مسلمانی میں سچا سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔